ہر مشکل کا حل کیا ہے؟ نماز۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق کے اندر ایک واقعہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نا خچر پر، دمشق سے دیوانی ایک علاقہ ہے، وہاں تک سواریاں لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں نے فلاں علاقے میں جانا ہے۔ اس کو بٹھا لیا، اسے لے جا رہے تھے، وہ آدمی اس کو لے جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے کہا کہ اس راستے پر نہیں جانا، اس راستے سے یہ ذرا قریب پڑتا ہے۔ وہ کہنے لگا یار مجھے یہ اس راستے کا علم نہیں ہے۔ کہنے لگا نہیں تم اس راستے پر چلو، مجھے تو علم ہے نا، مجھے بڑی جلدی ہے۔ چنانچہ وہ ایک غیر معروف راستے سے لے کر اس کو چل پڑا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب آگے آیا تو دیکھا بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہاں ایک وادی کے اندر وہ جو سوار تھا وہ نیچے اترا، اس نے خنجر نکالا اور میری طرف بڑھا، میں آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے۔ میں نے اسے کہا میری خچر لے لو، میرا سامان لے لو، سب کچھ لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں، میں قتل بھی کرتا ہوں، سامان تو میرا ہے ہی، جب میں تجھے قتل کر دوں گا خچر بھی میری، سامان بھی میرا۔ وہ کہتا میں آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے، بڑا پریشان۔ اچانک میرے ذہن میں آیا اللہ کے آگے دعا نہ کرو۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے بھائی تو مجھے قتل کر لینا، مگر مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو، لیکن جلدی پڑھنا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے نماز شروع کی لیکن موت میرے سر پر کھڑی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی پڑھنا کیا ہے۔ نماز پڑھتا رہا لیکن اوپر خوف، موت کا خوف۔ میں اللہ سے کہتا رہا یا اللہ میں کیا کروں، کون سی دعا کروں؟ وہ کہتا ہے یہ آیت بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے، جب وہ اسے پکارتا ہے اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ آیت میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی، میں اس آیت کو پڑھتا جا رہا تھا اور وہ بار بار کہہ رہا تھا جلدی نماز مکمل کرو۔ کہتا ہے جیسے ہی میں نماز مکمل کی، ایک گھڑ سوار تیز ترین گھوڑے پر آیا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے آتے ہی اس ڈاکو کے سینے میں پیوست کیا، آر پار ہو گیا، وہ وہی موقع پر دم توڑ گیا، مر گیا۔ وہ کہتا ہے وہ جانے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے اس نے بھیجا ہے جو فریاد رسوں کی فریاد، جو تکلیف میں مبتلا لوگوں کی تکلیفیں دور کرتا ہے۔ تم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اللہ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ تو میرے بھائیوں، مشکلوں کا حل کیا ہے؟ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جب نماز نہیں پڑھیں گے تو کیسے ہماری مشکلات؟ یہ ہمارے جو مسجد کے اندر آئمہ ہیں، خطباء ہیں، کیا ان کی جو ہے نا وہ معاوضہ دیا جاتا ہے، لیکن کوئی پریشان دیکھا کبھی آپ؟ لوگوں کے آگے گڑ گڑاتا، کچھ ایسے ہوتے بھی ہیں، کبھی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا دیکھا ہے آپ؟ ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک آدمی ادھر پنڈی والی سائڈ پر ایک فقیر کو انہوں نے پکڑا، وہ کہنے لگا کہ میں 1 لاکھ روپیہ روز مہینے کا کم از کم 1 لاکھ روپیہ بناتا ہوں۔ انہوں نے بتایا اس کی 50 ایکڑ زمین ہے، کئی گاڑیاں ہیں، 50 ایکڑ، کئی پلاٹ اس نے بنا لیے ہیں، اور مانگ رہا ہے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا۔ تو جو اللہ کے ساتھ تعلق جس کا نہیں ہوگا وہ مانگتا پھرے گا، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، جو نمازی آدمی ہو، اس کی زندگی پرسکون زندگی ہے، راحت والی زندگی ہے، چین والی زندگی ہے، سکون والی زندگی ہے۔ اسے پتہ ہے جب بھی مشکل آئے گی میں نے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اور یقیناً جب آپ یقین کے ساتھ نماز ادا کر کے کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، میں نے تو ابھی 2-3 واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں، کئی ایک واقعات ہیں، آپ اللہ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کر کے یقین کے ساتھ اللہ سے جو مانگیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو عطا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ عہد کریں کہ نماز کبھی نہیں چھوڑ، نماز کے ساتھ ساتھ اگر اللہ توفیق دے نوافل بھی پڑھیں، سنتیں بھی ادا کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔